کا شہباز رائنا صاحب آپ سے اس لیے میں آغاز کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہم لوگوں کو یہ سوال لوگوں کا ہے. سب سے بڑی بات تو کہتے ہیں جی کہ جب پیٹرولیم کی قیمت باہر بڑھتی ہے تو ہم فوراً بڑھا دیتے ہیں, لیکن جب کم ہوتی ہے تو اس کو ہم واپس کم کرتے کرتے اتنا ریلیف لوگوں کو نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی لیوی ہے؟ جی بہت شکریہ مسپاری, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہر چیز ایکسپلین کر دی. دیکھیں میں تو بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں. جب تیل کی قیمتیں اوپر جانا شروع ہوئی تھیں اور حکومت کو قیمتیں بڑھانا پڑی تو آئی واز ون آف دوز پیپل جو کہہ رہے تھے کہ حکومت کے پاس اتنی فسکل سپیس نہیں ہے کہ حکومت سبسڈی دے, حکومت کو کی مجبوری ہے قیمت بڑھانا. اور اسی وقت جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ جیسے ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونا شروع ہوں گی تو ہم تیل کی قیمتیں پاکستان میں کم کرنا شروع کر دیں گے. اور یہی بات علی پرویز ملک صاحب نے کی, فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب نے کی جی کہ ہم تیل کی قیمتیں کم کریں گے جیسے ہی منڈی میں کم ہوئی. تو آپ پچھلی تو جتنے بھی رد و بدل ہوا ہے اس کو چھوڑ دیجئے. کل کا جو انکریز آیا ہے 13 روپے سے زیادہ کا فی لیٹر پیٹرول کا, اس وقت عالمی منڈی میں جو ان کی اپنی حکومت کی کیلکولیشن ہے 74 پیسے فی لیٹر کمی ہوئی ہے. تو جب عالمی منڈی میں 74 پیسے فی لیٹر کمی ہوئی ہے تو پاکستان کے اندر کیا منطق بنتی ہے حکومت کی کہ وہ لیوی کو بھی 10 روپے بڑھا دے, اور ایک نیا انہوں نے جو پی ایس او کی ایکسچینج ریٹ کی ایڈجسٹمنٹ ڈال دی ہے 4 روپے 29 پیسے فی لیٹر. اب مجھے بتائیے کہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اس وقت جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ سٹیبل ہے, بلکہ نہ صرف سٹیبل ہے, روپیہ مستحکم ہوا ہے. جب روپیہ مستحکم ہوا ہے تو یہ پی ایس او کے نام پر یہ 4 روپے 29 پیسے فی لیٹر کس چکر میں ڈالیں گے؟ تو یہ جو کیلکولیشن ہو رہی ہے جس طریقے سے, چاہے وہ ڈیزل کا معاملہ بھی پہلے سامنے آیا تھا, اب یہ جو پیٹرول کے اندر ہو رہا ہے لیوی کو مسلسل بڑھایا جا رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ ایکسچینج ریٹ کی ایڈجسٹمنٹ بھی ڈال دی, تو آپ نے 13 روپے فی لیٹر بغیر وجہ کے, بغیر عالمی منڈی کی منطق کے حکومت نے بیٹھے بیٹھے اس کی قیمت بڑھا دی ہے. تو یہ جو چیز ہے میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس کے اوپر بالکل ایک واضح اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. اور اگر تو یہ چیز ٹھیک ہے جو حکومت نے کل کی, تو پھر جو پہلے کے جو 2 بیانات تھے جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آئے ہیں, پیٹرولیم منسٹر کی طرف سے آئے ہیں, فائنانس منسٹر کی طرف سے آئے ہیں, وہ پھر ان کو موڈیفائی کر لیں, ان کو واپس لے لیں. شہباز صاحب آپ کو حکومتی جو جواب ہے اس سے کچھ اطمینان ہوا ہے؟ پہلے تو ذرا پیٹرولیم کمپنیوں کے منافع والی بات کلیئرفائی کر دیں. مفتیٰ اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پورے میکینزم کو سمجھتا ہوں, چونکہ ان کا منافع کم ہو رہا تھا اس لیے قیمتیں بڑھا کر ان کو فائدہ دیا گیا. ایک بات یہ, دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ایوریجز نکالے ہیں تو 13 روپے جائز بڑھتی تھی. وہ آپ کو مزید اور بریک ڈاؤن دے دیں گے جب آپ اگر ان سے مزید سوال پوچھیں گے حکومت سے. تو دیکھیں مسپاریہ, جہاں تک تو یہ جو ایشو ہے نا یہ آئل ریفائنریز والا, وہ ہے اس کا ڈیزل کا, کیونکہ جو باہر سے کروڈ آئل آ رہا ہے اس کا تقریباً 70% یہاں پہ ریفائن ہو رہا ہے, تو یہیں سے ریفائن ہو کے آگے مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے. تو یہ ایشو پہلے بھی ریز ہوا تھا اور اس وقت حکومت نے ان کمپنیز کی مرضی کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے وہ جو فارمولا تھا اس کو ریورس کر دیا تھا, جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ جو پرائس تھی 521 روپے فی لیٹر سے کم ہو کے وہ پھر نیچے آ گئی تھی. تو وہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو ایک کرٹیسزم آ رہا ہے جس کی طرف مفتیٰ اسماعیل صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر باہر سے کروڈ لا کے پاکستان میں ریفائن کر کے آپ بیچتے ہو تو آپ انٹرنیشنل جو فنش پروڈکٹ ہے ڈیزل کی اس کی قیمت آپ پاکستان سے کیوں چارج کر رہے ہو؟ آپ اتنی ہی فنش پروڈکٹ کی قیمت چارج کرو جتنا باہر سے پی ایس او ڈیزل لے کے آتا ہے, جو یہاں سے ریفائن ہو کے بکتا ہے تو آپ اس کو لوکل مارکیٹ میں دو. تو یہ ان کی بات جائز ہے. اس کے اوپر حکومت نے کچھ عرصہ عمل بھی کیا تھا, وہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ تھا, وہ تو چیز اپنی جگہ پہ ہے. اور اس کو اب ناٹ دی انرجی ایکسپرٹ, لیکن اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, یہ بات سمجھ آتی ہے. اب حکومت کا اس کے اوپر کیا موقف؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کنسسٹنسی چاہ رہے ہیں, پروٹیکشن چاہ رہے ہیں, ان کو دینا چاہ رہے ہیں. دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے ان سے ہم نے انویسٹمنٹ بھی کروانی ہے, ریفائنریز کو اپ گریڈ کرانا ہے. وہ ایک لمبی کہانی ہے, وہ چلی جا رہی ہے. جو ایشو ہے نا یہ ابھی جو رانا احسان صاحب کہہ رہے تھے جو پیٹرولیم لیوی والا, فرینکلی اب میں اس کو نہیں مانتا. اچھا, پچھلے سال اس کی مجبوری تھی, ہم بالکل پھنسے ہوئے تھے IMF کے اندر. اور آپ کو یاد ہے کہ یہ جو انہوں نے ٹیکسز اتنے زیادہ کر دیے تھے کہ کلیکشن جو پیٹرولیم لیوی کی پچھلے سال میں وہ ہدف سے زیادہ ہو رہی تھی. یہ وجہ تھی کہ لیوی کو یہ پھر 66 روپے پہ لیٹر پہ لے گئے. آپ کل ہی ایشیا ترقیاتی بینک کی جو رپورٹ چھپی ہے, اب پاکستان دنیا کا کیسا ملک ہے؟ کیا یہ ایسا یونیک ملک ہے کہ جہاں پہ سارا جو مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ کا امپیکٹ ہے وہ پاکستان کے اندر آ رہا ہے؟ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے خطے کے ممالک کے پروجیکٹڈ انفلیشن کے ریٹ دیے ہیں, اس میں پاکستان سیکنڈ ہائیسٹ ہے ریٹ انفلیشن کا 8.3% کا, آفٹر بنگلہ دیش جس کا 8.8 ہے.
انڈیا کا جس کے ہمارے وزراء مذاق اڑاتے رہے, ہمارے لوگ بھی مذاق اڑاتے رہے کہ وہاں پہ پیٹرول کی ڈیزل کے لیے لمبی لائنیں لگ گئی, LPG کی شارٹیج ہو گئی, وہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا, واقعی ہوا, اس کی فوٹیجز وہاں سے آ رہی تھی, وہاں پہ لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا بھی پیٹرول پمپس کے اوپر. لیکن انڈیا کا جو پروجیکٹڈ انفلیشن ریٹ ہے وہ 4% کیوں ہے؟ کیا جو جنگ ہے ساری مڈل ایسٹ کی وہ پاکستان کے لیے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت نے ایک طرف تو عالمی منڈی سے کی جو قیمتیں تھی وہ عوام سے ریکور کی, جس کو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں, کرنی چاہیے. دوسرا انہوں نے اپنے ریونیوز بڑھائے, بجائے کہ خرچے کم کرنے کے ریونیوز کی طرف چلے گئے. اسی بجٹ کے دنوں میں بجٹ پاس ہونے سے پہلے علی پرویز ملک کی وزارت نے ایک خط لکھا وزیر خزانہ صاحب کو کہ جناب یہ جو 1700 ارب روپے کا آپ ہدف رکھنے جا رہے ہیں یہ مت رکھیں, آپ 1000 ارب روپے کا کلیکشن کا اگلے سال کا ہدف رکھیں. ایک بات دوسرا کہ جی آپ 80 روپے پہ بھی نہ رکھیں, اس کو 50 روپے فی لیٹر لیوی کے اوپر لے کے جائے. یہ تو ایک وفاقی وزیر بجٹ سے پہلے خود کہہ رہے ہیں وزارت کو, میری آپ کی یا مفتاح اسماعیل کی تو بات ہی نہیں ہے. تو اس وقت عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں, وہ اس طریقے سے ان ایشو کو جو جینوئن ایشوز جو عوام کی ایشوز ہیں ان کو ایجیٹیٹ نہیں کر پا رہی. تو حکومت کو ایک فری ہینڈ ملا ہوا ہے, اور جو پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کیا اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بھی, پارلیمنٹری پروسیڈنگز کا بھی, اس کا بھی حکومت کو ایک فری ہینڈ مل گیا ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نو لیگ اندر بیٹھ کے جو بل ہوتا ہے اس پہ طے کر لیتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں آتا ہے اور سم ٹائمز بغیر ریڈنگ کے بھی پاس ہو جاتا ہے. تو جب یہ سارا سسٹم اس طریقے سے پولیٹیکلی کمپرومائز ہوا تو حکومت اس کا ایک انڈیو ایڈوانٹیج لے رہی ہے اور ان جگہوں پہ جا کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے جس کے اوپر بوجھ ڈالنا بنتا نہیں ہے. اسپیس ملے گی شہباز صاحب؟ مجھے لگتا ہے کہ مڈل کلاس کی تو کمر اس ملک میں ٹوٹ ہی گئی ہے, تو یہ جو اسپیس ہے جس کی بات رانا احسان صاحب کر رہے ہیں آپٹمسٹکلی یہ ملے گی, یہ آپ کو ریکور ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اگر ایران کا معاملہ حل نہیں, اس کی وجہ ہے کہ یہ اسپیس نہیں, اگر دیکھیں ایران کا تو جیسے ابھی نمبرز بتا رہے ہیں نا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نمبرز بتا رہے ہیں کہ ایران کی جنگ کے باوجود بھارت میں 4% انفلیشن ریٹ ہے پروجیکٹڈ اور پاکستان میں 8.3% ہے. تو یہ ایران کی جنگ سے کم, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے زیادہ انفلیشن ہے اس وقت. 2-3 باتیں کلیریفائی کرنا ضروری ہے. مفتاح اسماعیل صاحب یا زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ اپنا جواب خود دے سکتے ہیں, ایک پالیٹیشین کا دوسرے پالیٹیشین کو جواب ہے. میں صرف اس میں اتنا ایڈ کروں گا کہ اگر یہ جو ڈی ریگولیشن کی بات کی پرنسپلی بات رانا صاحب ٹھیک کر رہے ہیں, بٹ اس میں اگر یہ اتنی ہی بری چیز تھی تو انہی ہی کی حکومت نے یہ جو ٹیمپریریلی یہ فارمولا ریورس کیوں کیا اور ریورس کر کے 100 روپے فی لیٹر کا عوام کو فائدہ کیوں دیا؟ غلط تھا نا, اگر فائدہ دینا تو پھر غلط ہو گیا کیونکہ آپ کی ڈی ریگولیشن کی پالیسی کے اگینسٹ چلے گی چیز. اچھا وہ انہوں نے ریورس کیا, ٹیمپریری عوام کو ریلیف ملا جو ملنا چاہیے تھا, مل گیا, بٹ میں ان کی ڈی ریگولیشن کے آرگومنٹ کی بات کر رہا ہوں. تیسری چیز یہ کہ جو لیوی والی چیز ہے نا, یہ اگر تو جو انہوں نے ایک اور آرگومنٹ دیا جی کہ ماحول اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کی جو بات کر رہے ہیں, مقصد یہاں پہ کنزمپشن کو ڈسکریج کرنا نہیں ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. اگر کنزمپشن کم ہو بھی جائے کیونکہ آپ کا 1700 ارب روپے کا آپ نے ہدف لاک کر لیا IMF کے ساتھ, اگر کنزمپشن آپ کی کم ہو بھی جائے, لیوی کا ہدف حاصل نہیں ہوگا تو یہ یقین مانے یہ 80 روپے کو اور اوپر چلا جائے گا. بالکل, کیونکہ ان کا مقصد کنزمپشن کم کرنا نہیں, آپ کی جیب سے ٹیکسز نکالنے ہیں. بالکل, مجھے یہاں پہ دوسرا, اگر یہ کنزمپشن کم کرنا چاہتے ہیں